اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہو انہیں کوئی اولاد، فَإِن كَانَ، پس اگر ہو، لَهُنَّ وَلَدٌ، ان کو کوئی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، سو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، اس سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسین بہا، جو وصیت اس نے اس کی، او دینی، یا ادائے قرض کے، وصیت پوری کرنے کے بعد اور ادائے قرض کے بعد۔ وَلَهُنَّ رُبُعُ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس سے جو تم نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہیں کوئی اولاد، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہو تمہیں اولاد، فَلَهُنُّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم، اس سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بها او دین، اس سے جو تم نے وصیت کی ہو اس کی، او دین، یا ادائے قرض کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو کوئی شخص، یورث کلالہ، وراثت تقسیم کی جا رہی ہو اس کی، کلالہ، کلالہ کہتے ہیں ایسی میت کو جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اب امراتن، یا کوئی عورت، مرد یا کوئی عورت، وَلَهُ أَخٌ، اور ہو اسے ایک بھائی، او اختن، اور ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کے لیے، منہما السُّدُسُ، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر ہو اس سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی حصے میں، من بعد وصیت یوصى بها او دین، بعد وصیت کے جو وصیت اس نے کی ہے یا ادائے قرض کے، غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، وصیۃ من اللہ، وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا بردبار ہے۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے تھے۔ ربع، چوتھا حصہ، ربع جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو پاو پارے کو ربع کہتے ہیں۔ سمن، آٹھواں حصہ، کلالہ، ایسی میت جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ سدس، چھٹا حصہ، اس سے پہلے گزر چکا۔ مضارن، نقصان پہنچانا۔ تین الفاظ نئے تھے اس آیت میں۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات تجری، جنتوں میں جاری ہے، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں یا اس کے دامن سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور حد سے بڑھے گا، حدودہ، اس کی حدوں سے، یدخلہ نارا، وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
ان دو آیتوں میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں. یاسی نافرمانی. مہین اس سے پہلے گزر چکا ہے ورڈ، تو ایک الفاظ نیا تھا. اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں. واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورت جو مرتکب ہوئی ہے بے حیائی کی، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا سو گواہ ٹھہراؤ ان پر یا گواہ لاؤ، علیہن ان پر، اربعۃ منکم چار تم میں سے، فإن شہدوا سو اگر وہ گواہی دے، فامسکوہن تو روکے رکھو انہیں، فی البیوتی گھروں میں، بند کر دو انہیں گھروں میں یا روکے رکھو انہیں گھروں میں، حتیٰ یتوفاہن یہاں تک کہ پورا کر دے ان کا معاملہ، الموت موت، او یا یجعل اللہ بنائے اللہ لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے تھے. ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے، سارے الفاظ پرانے ہیں. تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو گرامر میں بھی جو کچھ پڑھایا ہے اور اس سے پہلے جو قرآن کی آیتیں گزری ہے اس میں بھی یہ ورڈ گزر چکے ہیں. ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں. اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویاں نے، اگر نہ ہو انہیں کوئی اولاد. پھر اگر ہو انہیں اولاد تو تمہارے لیے ایک چوتھائی ہے اس سے جو انہوں نے چھوڑا، بعد وصیت کے، جو وصیت انہوں نے کی ہو، اس نے کی ہو، اس عورت نے کی ہو، یا ادائے قرض کے، جو قرض اس کی طرف ہو وہ ادا کرنے کے بعد. اور ان عورتوں کے لیے بھی چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، اگر نہ ہو تمہیں کوئی اولاد. پھر اگر ہو تمہیں اولاد تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، بعد وصیت کے، جو وصیت تم نے کی ہو، یا ادائے قرض کے. اور اگر ہو کوئی شخص، کوئی مرد، وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس کی، کلالہ، یا کوئی عورت، اور ہو اسے ایک بھائی اور ایک بہن، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے. پھر اگر ہو اس سے زیادہ تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں، بعد وصیت کے، جو وصیت اس نے کی ہے، یا ادائے قرض کے. مرنے والے نے جو وصیت کی ہو اس وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد، بغیر نقصان پہنچائے. کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا، بردبار ہے، تحمل والا ہے. یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا اسے جنتوں میں، بہتی ہے اس کے دامن سے نہریں، اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور حد سے گزرے گا اس کی حدوں کے، وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کی کہ ہم صحیح سے وراثت کو تقسیم کریں اور کسی کا حق نہ ماریں. اور وہ عورتیں جو مرتکب ہوئی بے حیائی کی تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہ لاؤ ان پر چار تم میں سے. پس اگر وہ گواہی دے تو روکے رکھو انہیں گھروں میں، یہاں تک کہ آ جائے انہیں موت،
کہ موت ان کا فیصلہ کر دے، یا بنائے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی راہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ الحمدللہ آیت نمبر 15 تک ہم نے ترجمہ سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔